فاتحہ شریف کی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ رب تبارک و تعالی نے ہمیں تلقین فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی بارگاہ سے یہ توفیق مانگنے کا حکم دیا۔ ہمیں اس طرح عرض کرنی ہے رب کی بارگاہ میں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت یہ انتہائی تذلل، انتہائی عاجزی کے ساتھ کسی کی تعظیم بجا لانا، یہ صرف اسی کے لیے ہوتا ہے جو سب سے بڑا ہو، اسی کے سامنے بندہ جھکتا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ انتہائی تذلل کے ساتھ ہیں جی، سے اقصا تذلل کہتے ہیں، یعنی انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم بجا لانا، یہ عبادت ہے جی۔ ایاک نعبد، اور یہ ذہن میں رہے مسئلہ، طاعت جو ہے یہ بھی عبادت کے تحت آتا ہے۔ جیسے رب تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی، تو بتائیں کوئی شیطان کی عبادت کرتا ہے؟ نہیں نہ کرتا۔ تو وہاں عبادت سے مراد طاعت ہے کہ تم نے اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو اب بتائیں کتنے لوگ ہیں بیچارے جو نماز پڑھتے ہیں ہمارے جیسے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ اطاعت جو ہے وہ یہودیوں کی، چوڑوں کی، عیسائیوں کی کرتے ہیں، خدا رسول کے قانون کو پس پش ڈالتے ہیں، ہے یا نہیں؟ جی جی۔ تو بتائیں پھر عبادت کس کی کرتے ہیں؟ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ تھے، وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے نا، جب ایاک نعبد پہ پہنچے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تمہیں جب ہوش آیا؟ تو انہوں نے کہا جی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ایاک نعبد میں پڑھنے لگا تو اچانک خیال آیا کہیں رب یہی نہ کہہ دے تو جھوٹا ہے، تو کیسے عبادت کرتا ہے میری؟ عبادت ایسے تھوڑی ہوتی ہے۔ بتائیں جس طرح آج ہم عبادت کر رہے ہیں وہ کیسی عبادت کر رہے ہیں؟ ابھی ہماری تو قوم ہی ساری شیطان کی پیروکار ہے یا نہیں؟ بچے مسلمانوں کے ہیں اور انہوں نے آئیڈیل کن کو بنایا ہوا ہے؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکوں کو۔ ہندوستان کے جو انڈیا کے جتنے بھی میراثی طبقہ ہے ہماری قوم ان کو نہیں فالو کرتی ہیں جی۔ اور لڑکیوں کے، لڑکوں کے کپڑوں کے سٹائل، بالوں کے سٹائل، سارے انداز سارے انہی کے ساتھ ہیں۔ تو بھئی یہ اطاعت جو ہے یہ بھی عبادت کے تحت آتا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اگر یہ سوال ہوتا ہے اگر یہ عبادت ہے تو پھر رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کیوں ہے جی؟ عبادت تو خدا تبارک و تعالیٰ کے لیے، یہ ذہن میں رہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت جو ہے وہ در حقیقت رب کی اطاعت ہے۔ آقا علیہ السلام کا حکم جو ہے وہ بھی حقیقت میں رب کا ہی حکم ہے۔ بس تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہ بھی پڑھو کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں جی۔ یہ حسر ہے نا یہاں جی، یہاں پر مفعول جو ہے وہ پہلے لایا گیا، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ حسر کے لیے ہوتا ہے جب فعل سے پہلے جو ہے وہ مفعول آ جائے۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو وہ بیچاری قوم ہے جی، اسلحہ بھی پاس ہو، سارا کچھ موجود ہو، اس کے باوجود ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل نہیں ہے۔ آج انہیں جب کہا جائے کہ برما کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو کہتے ہیں جی ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اگر انہیں کہا جائے کہ انڈیا میں مسلمان جو ہے بیچارے بے گھر ہو گئے ہیں، ان پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں جی ہمارا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ؟ ہم ان کے ساتھ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں، ہم بچے مروا دیں اپنے، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جس دن ان کے ذہن میں یہ آ گیا نا
ہمارے پاس کچھ نہ بھی ہو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اسی دن معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ اور یہ تو کافروں کا طریقہ ہے، علامہ اقبال نے نہیں کہا جی کافر جو ہے وہ تو ہتھیاروں پہ بھروسہ کرتا ہے، مسلمان جو ہے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو پھر بھی رب کے لیے لڑ پڑتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے رب کی مدد آ جائے گی۔ آقا علیہ السلام جب تشریف لے گئے بدر میں تو کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام کے صحابہ کے رب کے فرشتے آئے، رب تبارک و تعالی نے فرشتوں کی جماعتیں بھیجی، وہ فرشتے جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ کھڑے ہو کر کافروں کو مارتے رہے۔ لڑے یا نہیں لڑے بتائیں؟ تو رب تبارک و تعالی جو فرشتوں کی جماعتیں بھیج دیتا ہے، لیکن توکل تو ہو نا یار رب کے ساتھ، انہیں یہ تو پتہ ہو نا بھی ہمارا رب مدد کرے گا ہماری۔ جی جس طرح وہ کافروں کا بھروسہ ہتھیاروں پر ہے، اسی طرح ان ذلیلوں کا بھروسہ بھی صرف ہتھیاروں پر ہے۔ ہمارا کہ ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہمارے حکمران شیطان اپنی گفتگو کی ابتدا بھی اسی آیت سے کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے تقریر شروع کرتے ہیں، اور ساتھ آگے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے جنگ، ہم جہاد نہیں کر سکتے۔ بتائیں جی یہ چین کے اندر کتنے مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے، مساجد گرائی جا رہی ہیں۔ ایک علاقے کی رپورٹ آئی ہے، وہاں سے پورے علاقے میں جتنے امام تھے سب کی داڑھی منڈوا دی گئی، کسی کی داڑھی منہ پہ نہیں رہنے دی گئی، امام اور بندے جتنے بھی نمازی ہیں سارے کے سارے، کوئی ایک بھی داڑھی والا نہیں ہو۔ وہ یہاں ہمارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خیر خواہ ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں۔ اور بھائی کافر کبھی مسلمان کا دوست ہو سکتا ہے؟ تو کہتے نہیں جی اے ہو گیا، وہ کس طرح ہو گیا بھائی؟ وہ تو مشرک ہے۔ جی جن ذلیلوں نے اس پردے پہ پابندی لگائی تھی آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں جی پورا چائنا جو ہے آج ان کے بندے عورتیں سارے کے سارے جناب وہ حجاب میں نظر آ رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک اسلام کا قانون جو ہے انہیں وہ تو دہشت گرد لگتا ہے۔ ہاں جی اگر اپنے جناب تھوڑا سا کسی وائرس کا ڈر ہو تو پھر جو مرضی کر لو تم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کا حکم تمہیں نہیں لگتا، رب تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں حکم دیا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ عورتیں جو ہیں نعوذ باللہ ان کو دبا کے رکھتے ہیں، یہ مظلوم ہے ان کی عورتیں مسلمانوں کی، یہ کہتے ہیں گھر میں بیٹھی رہے۔ بے خدا کے بندے اس سے بڑھ کر اور نعمت اس عورت کے لیے کیا ہوگی؟ وہ گھر میں بیٹھے ملکہ بن کر، اور اس کا خاوند جو ہے وہ سارا دن مزدوری کر کے کما کے لائے اور اس کی ہتھیلی پہ رکھ دے۔ ہاں جی یہ عزت ہے یا وہ عزت ہے؟ ہاں جی 15-16 ہزار 20 ہزار لگ جائے گا یار۔ وہ ڈیبو پہ جاری ایک لڑکی نوجوان بیٹھی ہوتی ہے جناب، وہ ہاں جی ایک چھوٹا سا بندہ بھی جناب وہ بیل دے دے تو وہ جب ہاں جی سر کیا چاہیے آپ کو، وہ پانی لے کے آپ پانی لے کر وہ پانی دے رہی ہے اس کو۔ ہاں جی وہ عورتیں بھی جناب کہتی ہیں کہ اسلام نے ہم پر ظلم کیا۔ خدا ہدایت دے تمہیں، تم پر اسلام نے کیسے ظلم کیا بتاؤ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے ہم نے کسی سے پوچھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ پہلے لفظ جو ہے وہ عبادت کا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، آگے فرمایا کہ نستعین تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ تیری عبادت بھی تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی، ہاں تیری عبادت بھی تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ مولا تو ہماری مدد فرما۔ آج لوگ نماز نہ پڑھیں تو کہتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جی کیوں جی، بس دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ توفیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توفیق کا معنی یہ ہوتا ہے اسباب مہیا ہو جائیں۔ رب تعالیٰ نے تمہیں ٹانگیں دی ہیں، کان دی ہیں، اذان سنتی ہے، ہیں جی آنکھیں دی ہیں، راستے دے سکتے ہو، اور توفیق کیا ہوتی ہے بتائیں؟ نہیں جی توفیق نہیں ہو رہی، توفیق کیا ہوتی ہے بھائی؟ توفیق مطلب اسباب، یعنی اس چیز کے اسباب جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہیا کر دیے جائیں، وہ عطا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مدد بھی انہوں نے مجھ سے مانگی اور عبادت بھی میری کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ عبادت تم کرو لیکن عبادت تمہاری تمہیں کہیں اور لے جائے۔ ہاں جی عبادت کر کے تمہارے دل میں تکبر پیدا ہو جائے، یا عبادت کر کے تمہارے دل میں ریا پیدا ہو جائے، تو میں پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے پہ بھی رکھ۔ عبادت ہم نے کی ہے تو بچانے کی بھی توفیق دے ہمیں۔ کیسی بات ہے جی؟ عبادت کی توفیق دی ہے تو سیدھے راستے پہ بھی رکھ۔
اسی طرح چلاتا رہے ہمیں سیدھی راہ پر. اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھی راہ پر چلا. سیدھی راہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ مبارکہ سے زمین پر لکیریں لگا کر بتایا صحابہ کو، لکیریں لگا کر 3 لکیریں حضور نے لگائیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی اعتدال سے ہٹ کر ہے، یہ بھی ہٹ کر ہے، میں یہ وہ راستہ ہے سیدھا جس پر تم چلو گے تو سیدھے جنت جا پہنچو. سبحان اللہ. جی تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا مانگو کہ مولا ہمیں سیدھی راہ پر چلا. تو سیدھی راہ کیا ہے؟ حضرت امام ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صراط مستقیم سے مراد جو ہے وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. یہ 3 ہستیاں ہیں، یہ صراط مستقیم ہے. تو یعنی مطلب یہ ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو مولا ہمیں اپنے حبیب اور اپنے حبیب کے یاروں کی راہ پر چلا. ان کا راہ، ان کے راہ پر چلا. اور ویسے اس کا معنی اسی آیت کی تفسیر جو ہے آگے آ رہا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ سیدھا راستہ وہ ہے مولا جس پر تو نے انعام کیا ہے. سبحان اللہ. جن پر تو نے انعام کیا ہے، جی جن پر تو نے انعام کیا وہ راستہ سیدھا. تو وہ راستہ انعام یافتہ لوگوں کا کون سا ہے؟ رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، فرمایا کہ وہ نبیوں کا راستہ، والصدیقین اور صدیقوں کا راستہ، والشہداء اور شہیدوں کا راستہ. وہ شہید جنگ میں جا کے شہید ہوتے یا گھر میں شہید ہو جاتے تھے؟ ہیں جی، نبی بھی جہاد کریں، صدیقین بھی جہاد کریں اور شہید بھی جہاد کریں. یہ تو سارے مجاہدین ہیں، رب تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں سارے. تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کی جا رہی ہے؟ مولا ہمیں بھی انہی کے راستے پر چلا. یہ تھے کو کہہ دے یا اللہ سم شہیدوں کے راہ چلاتے انہوں نے نہ پڑھنا انہیں کہنا بھی لگتے امریکہ کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. جی آگے کیا کہا؟ صرف اتنے تک بات ختم ہو سکتی تھی کہ انعام والوں کا راستہ. یہ ذہن میں رہے جب تک کسی چیز کی ضد نہ سامنے لائی جائے جی تب تک وہ مثبت شے جو ہے اس کا بھی فائدہ نکھر کے سامنے نہیں آتا. سمجھ آیا نہیں آیا؟ جب آپ بچے کو پاک چیز کے بارے میں بتائیں گے بیٹا پاک چیز یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے، اور جب تک ناپاکی کا ذکر ساتھ نہیں نہ کریں گے تب تک اسے پاک چیز کی حفاظت سمجھ نہیں آئے گی. ہے یا نہیں ایسے؟ رب تبارک و تعالی نے جب یہ بتا دیا کہ تم نے یہ دعا مانگی ہے مولا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، یہ بات ہو گئی تھی. لیکن آگے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم، مولا ان کے راستے سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیرا عذاب نازل ہوا. یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہودی ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کو شہید کیا، نبیوں کے صحابہ کو شہید کیا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب میں تحریفیں کی. یہ وہ لوگ ہیں، یہ انبیاء کے گستاخ تھے. غیر المغضوب، مولا ہمیں لعنتیوں کے راستے سے بچانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. بتائیں آگے فرمایا وَلَضَّالِّينَ، اور گمراہوں کے راستے سے بھی بچا. گمراہ کون ہیں؟ وہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں. بندہ روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھے ہیں جی، اور جتنی رکھتے ہیں ان رکھتوں کی تعداد کے برابر بندہ یہ پڑھے مولا یہودیوں اور عیسائیوں سے بچانا، ان کے راہ سے میں بچانا. یہ دعا مانگے بندہ روزانہ 5 نمازوں میں آ کر، اور کئی بار مانگے یہ دعا، اس کے دل میں یہود و نصارہ کی محبت آ سکتی ہے؟ نہیں. جو بندہ اتنی نماز بھی پڑھے پھر بھی خیر خواہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ہو، اور اسے پھر بھی یہ لگے کہ یار وہ اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، وہ ترقی کر گئے ہیں جی، انہوں نے قرآن پڑھ کے یہ سمجھ لیا ہے سارا تو یہاں تک پہنچے ہیں، تو بتائیں اس نے نماز پڑھی ہے؟ میں کہتا ہوں قسم خدا کے کبھی ایک رکعت بھی وہ سوچ کے پڑھ لے نا فاتحہ کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں،
تو کبھی بھی اس کے دل میں یہود و نصارہ کی محبت نہ آئے. یہ